حسبنا الله ونعم الوكيل. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے. وقت کیونکہ بالکل ختم ہو چکا ہے تو بغیر کسی تمہید کے سب سے پہلے تو میں تمام مومنین و مومنات سے درخواست گزار ہوں کہ ایک مریض کے لیے خصوصی طور پر التماس دعا کو کہا گیا ہے. میری سب سے گزارش ہے کہ سب خواتین حضرات اپنے ہاتھ بلند کر کے 5 مرتبہ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ یَکْشِفُ السُّوءَ کی تلاوت کریں اور دعا کریں کہ مالک کائنات صدیقہ کبریٰ فی العالمین کے صدقے میں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ 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 اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ. اللہم بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک اللہم اشف سلمان علی السیف شفاء کاملا عاجلا بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین. عزیزان گرامی جیسا کہ عرض کیا آج کا دن وقت کی مناسبت سے تو بہت اہمیت کا حامل ہے. آج کا دن جو ہے حضرت امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا بھی دن ہے. آج کا دن امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آج کا دن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت اور رحلت کی مناسبت سے اگر ان مناسبتوں کو دیکھا جائے تو یعنی دامن وقت میں گنجائش بھی شاید لفظ چھوٹا ہے لیکن میں نے اس مختصر سے وقت میں تینوں ہستیوں کے بارے میں ایک ایک جملہ عرض کرنا ہے کیونکہ ہمارے محترم جو پولیس والے ہیں ان کو بہت جلدی ہے کیونکہ امام حسین کا ذکر ہے اس لیے ان بیچاروں کو بہت جلدی لگی ہوئی ہے کہیں 2-4 منٹ زیادہ نہ ہو جائیں. اگر کوئی ڈاکہ ہوتا کوئی چور چرابہ ہوتا کوئی ہنگامہ ہوتا بے شک ساری رات یہ دھکے کھاتے رہتے پتھر کھاتے رہتے ڈانگیں ان پر برستی رہتی تو کوئی بات نہ تھی. جی پوری رات ہی یہ چلتے رہے کیونکہ امام حسین کا ذکر ہے رسول اللہ کا جنازہ ہے. اس لیے ان کو بہت جلدی لگی ہوئی ہے کہ یہ فوری طور پر بند کریں وہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. کون اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. یہ ٹائم تو ختم ہونا ہی ہونا ہے. روز قیامت پوچھا جائے گا کہ تمہارے جنازے تو بڑے آرام سے اٹھتے تھے تو رسول اللہ کا جنازہ آج تو ہے رسول اللہ کے بیٹے کا جنازہ ہے. اور اس مجلس کو یعنی میں اس مجلس کے بانیان میں ہوں 10-12 سال ہو چکے میں نے شروع کروائی تھی مجلس سے الحمدللہ چلا اور آج کہہ رہے ہیں یہ مجلس کی رپورٹ کو نہیں ریکارڈ کری ریکارڈ تم نے بنانا ہے میں نے تھوڑا بنانا ہے. تم تو اس وقت تھے جب تمہارا ریکارڈ ہی نہیں تھا. جی یہ تھانہ کل بنا نواب ٹاؤن کا اس سے پہلے تھانہ ستو قتلہ تھا اس سے پہلے تھانہ ہنجروال تھا اس سے پہلے تھانہ چونگ تھا. تم کہاں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. جی تو ریکارڈ بنانا تو آپ کا کام ہے. یہ فضول باتیں کر کے لوگوں کا اذیت نہ پہنچایا کرو. پھر ریکارڈ نہیں بناتے تمہارا قصور ہے ہمارا کیا قصور ہے. ہمارے پاس تو سارا ریکارڈ موجود ہے. اور یاد رکھو اگر تم نہیں بناؤ گے تو اللہ نے جو فرشتے معمور کر رکھے ہیں وہ تو ریکارڈ بناتے ہی بناتے ہیں. یہ بہانے بنا کے شیطانی وسوسے پیدا کر کے ذکر حسین ذکر محمد آل محمد کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. قبر میں بھی جانا ہے رسول اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے. جوان جنت کے سرداروں کی جنت میں اگر جانا چاہتے ہو تو پھر ان کے ساتھ پیار و محبت کیا کرو. ان تھانے داروں نے پولیس والوں نے ان حکمرانوں نے کبھی ہو پھر خاص طور پولیس کے محکمے میں تو میں اچھی طرح جانتا ہوں آسمان سے ستارے و تعالیٰ کو شاباش نہیں دے گا. تھوڑی سی غلطی ہو گئی
اڑا کر رکھ دیں گے ساری نوکری زبر، یہ تو تمہیں وہاں سے ایوارڈ ملتے ہیں۔ خوف خدا کرو، خدا کا شکر ادا کیا کرو کہ چوروں ڈاکوؤں کے لیے تو آپ کی نوکری لگتی ہے، امام حسین کے لیے لگ جائے تو خدا کا شکر کرو کہ ایک لمحہ تمہارا عبادت شمار ہوتا ہے۔ جی تو اس میں جتنا وقت مل جائے وہ غنیمت سمجھو، اپنے آخرت کے لیے بھی، اپنے اولاد کے لیے بھی، اپنے نسلوں کے لیے بھی، اپنے ملک کے لیے بھی، اپنی قوم کے لیے بھی۔ جی 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 اس کے لیے جلدی پڑھ جائے۔ میرے بھائیو، امام حسن علیہ السلام کا جنازہ دیکھیں، پوری دنیا میں افسوس، رسول اللہ کا جنازہ، رسول اللہ کی وفات سوائے شیعوں کے کوئی نہیں مناتا۔ سوال تو کرو، 12 ربیع الاول کو کہتے ہیں 12 ربیع الاول، 12 وفات بھی ہے، 12 ولادت بھی ہے، کیوں مکس کر دیا گیا؟ کہ اگر رسول اللہ کی وفات بیان کریں گے تو پھر بتانا پڑے گا جی کہ رسول اللہ کی رحلت کب اور کہاں ہوئی، پھر بتانا پڑے گا رسول اللہ کو غسل کس نے دیا، پھر بتانا پڑے گا رسول اللہ کو دفن کس نے کیا، پھر بتانا پڑے گا رسول اللہ کے جنازے میں کون کون شریک ہوا، پھر بتانا پڑے گا کہ بطول کو پرسہ دینے کے لیے کون کون آیا تھا، پھر یہ بتانا پڑے گا کہ زہرا کے لیے بیت الحزن باہر کیوں بنانا پڑا۔ جی اس لیے اس طرح مکس کر دیا کہ یوم وفات اور میلاد اکٹھا کر دو، پتہ ہی نہ چلے۔ جی تو میرے بھائیو، اگر شیعہ رسول اللہ کا یوم شہادت، اصل تو روایت یہی ہے کہ ان کو بھی ایک یہودی عورت نے زہر دیا تھا۔ چلو یوم وفات کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو مسلمانوں کا علم ہونا چاہیے، کائنات کا رسول ہے، سید الرسل ہے، ان کا جنازہ ہے۔ پھر اتفاق سے وہی 28 صفر جوان جنت کے سردار شہزادہ حسن ابن علی کا یوم شہادت بھی ہے۔ جی اور روایت کے مطابق آج 29 جو ہے امام رضا علیہ السلام کا یوم شہادت بھی ہے۔ تو جب جنازے اٹھتی ہیں تو اس میں تو دیر ہوتی رہتی ہے۔ جی کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ جنازہ میں جلدی کر لو، ذرا کوئی بات تھوڑی سی دیر ہوگی تو صبر کر لو۔ میرے بھائیوں، امام رضا علیہ السلام بالکل مختصر زبردستی امام مرشید نے آپ کو مدینہ سے بلایا تاکہ میری حکومت کو طاقت ملے، تقویت ملے، آپ کو ولی عہد بنایا، آپ کے نام کا سکہ جاری کیا۔ جی امام رضا علیہ السلام کے نام کا سکہ جاری ہوا، اور پھر دل میں بغض تھا۔ ایک دن کوشش کی کہ امام رضا علیہ السلام کی لوگ عزت بہت کرتے ہیں، کس طرح ان کی توہین کی جائے۔ جی اب بہانہ سوچا، مشیروں میں مشورہ دیا، بڑا آسان طریقہ، دسترخوان سجاؤ، اس پہ جادوگروں کو بلا لو، امام رضا علیہ السلام کو پروٹوکول دو، عزت دو، کھانا کھلاؤ، جب وہ کھانا کھانے بیٹھ جائیں، لقمہ توڑ کے منہ کی طرف لے جانے لگیں تو اپنے جادوگروں سے کہنا کہ جادو کر کے ان کے ہاتھوں سے لقمہ اڑا دے۔ وہ لقمہ اڑے گا، بھانس پڑے گا، کہہ لگا کہ ہنسیں گے تو امام کی توہین ہو جائے گی، توجہ ہے پلاننگ ہو گئی، کھانا دسترخوان سج گیا، جادوگروں کو بلا لیا گیا، جادو امام رضا علیہ السلام لقمہ اٹھایا، منہ کی طرف لے جا رہے۔ بعض لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں کہ یہ بھی بات، ہم امام کے بارے ہم یہ سوچنے کو تیار نہیں تھا، ہم چلو جو واقعہ ہے، جادوگر نے جو جادو کیا اور لقمہ ہوا میں اڑا، سب نے کہہ کے لگا کے رسول کے فرزند کی توہین کرنا چاہیے۔ امام نے ایک مرتبہ دیکھا، دوبارہ اس نے پھر وہی حرکت کی، تیسری مرتبہ جب وہی حرکت کی نا، اب اس جادوگر کو نہیں دیکھا، امام مرشد کو نہیں دیکھا، قریب دیوار پر ایک قالین ابیضاں تھا جس پر شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ وہ شیر کو مخاطب کر کے کہتی ہیں، تمہیں کیا ہو گیا، تیرے سامنے تیرے امام کی توہین ہو رہی ہے اور تو دیکھ رہا ہے۔ شیر فوراً مجسم شیر بنا، اس نے چھلانگ لگائی، جادوگر کو چیر پھاڑ کے کھا گیا، امام مرشد بے ہوش ہو گیا، باقی ساتھی سارے بے ہوش ہو گئے۔ جب ڈر کے مارے کامتے، تھر تھر کامتے ہوش میں آئے تو امام سے معافی مانگی، معافی مانگنے کے بعد امام مرشد یہ کہتا ہے، مولا اس شیر سے کہو کہ اس جادوگر کو اگل دے، نکال دے، جو دوبارہ قالین بن چکا تھا، دوبارہ دیوار پہ جا چکا تھا۔ توجہ ہے نا بھائی، سوال سمجھ آ گیا نا کہ مولا شیر سے کہو کہ اس کو دوبارہ واپس نکل دے، اگل دے، باہر آ جائے۔ تو امام نے کیا کمال دیا کہ امام مرشد اگر موسیٰ کے عصا والا اژدہا
فرعون کے جادوگروں کی رسیوں کے سانپوں کو نگلنے کے بعد اگل دیتا تو آج یہ بھی اگل دیتا۔ جب انہوں نے نہیں اگلا تھا تو یہ کیسے اگلے گا؟ یہ مثال دے کے بتا دیا کہ ادھر فرعون وہ تھا، ادھر فرعون تو ہے، ادھر موسیٰ وہ تھا، ادھر میں موسیٰ ہوں، لہٰذا موسیٰ اور فرعون کا مقابلہ ہر دور میں رہا ہے، اور جادوگروں سے انبیاء اور ان کے نمائندوں کے آج نہیں پہلے بھی امتحان لیے جاتے رہے، آج بھی لیے جاتے رہے غریب الغرباء معین الضعفاء امام کے القاب ہیں، سلطان العرب والعجم کہلاتے ہیں۔ یہ وہ مظلوم ہے کہ جن کا خراسان میں آج جنازہ اٹھا۔ دوسرا شہید یا جو مظلوم کل اس دنیا سے گیا، اس کائنات کا رسول سید الانبیاء خاتم الانبیاء، جنہوں نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ام المعصومین، یہ تھوڑا سا فرق رکھا کرو، رسول اللہ کی بیویاں جو ہیں وہ امہات المومنین ہیں، کیا ہیں؟ بولو نا سارے، قرآن کے حکم کے مطابق مومنین کی مائیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ حضرت خدیجہ بھی مومنوں کی مائیں ہیں، لیکن ایک اور رتبہ جو جناب خدیجہ کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ ام المعصومین بھی ہیں، کہ خدیجہ کے بیٹوں میں علی داماد ہے معصوم، فاطمہ معصومہ، حسن معصوم، حسین معصوم، زین العابدین معصوم، مہدی تک سارے کے سارے بیٹے معصوم ہیں۔ وہ کتنی عظمت کی مالک ہوگی جس کی اتنے بیٹے اور بیٹیاں معصوم ہوں، وہ فاطمہ کی ماں کتنی عظمت کی مالک۔ حضرت بھائی سلام اللہ صلوات اللہ علیہ سلام۔ جب آخری وقت آیا نا تو رسول خود اچھا یہ ملیکۃ العرب ہیں، 80,000 اونٹوں پہ مال تجارت جاتا ہے، تو جو ہے نا عرب کا کوئی بھی سردار ایسا نہیں تھا جو فاطمہ کی ماں کا مقروض نہ ہو۔ میں جلدی سے گزر رہا ہوں، یہ میں ایک وقت تقریر کا نہیں ہے، صرف چیزیں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے۔ یہ بھی کہانی گھڑی گئی تھی کہ جناب خدیجہ 2 شوہروں سے بیوہ تھی، اور تیسری شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم یہ جھوٹ ہے، یہ من گھڑت واقعہ ہے، یہ ایک قصہ بنایا گیا ہے شان خدیجہ کو گھٹانے کے لیے۔ حضرت حفصہ سے لے کر جناب نرجس خاتون تک ہر معصوم کی ماں کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، کسی بھی معصوم کی ماں نے اگر دوسری شادی کی ہے تو ہم مان لیں گے معصومہ کائنات فاطمہ کی ماں نے بھی دوسری شادی کی تھی۔ جب حفصہ سے لے کر نرجس خاتون تک کسی بھی نبی اور کسی بھی معصوم کی ماں نے دوسری شادی نہیں کی، تو ملکہ عصمت و طہارت جناب زہرا سلام اللہ کی ماں کی بھی اولین و آخرین شادی تھی۔ توجہ ہے میرے بھائی، آگے بڑھئے۔ آخری وقت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا زندگی پر سوال نہیں کیا، رسول اللہ نے آخری وقت مجبور کیا، فاطمہ کی ماں کچھ تو مانگو، میرے سردار تم نے بہت کچھ عطا کیا، تیری وجہ سے ام المعصومین بنی۔ کہا نہیں، محمد یہ چاہتا ہے کہ کچھ تو مانگو، میں حکم دیتا ہوں مانگو۔ جب یہ بات کہی نا، اس وقت فرماتی ہیں کہ اچھا آپ حکم دیتے ہیں نا، تو اپنی 5 سالہ زہرا کو بلایا، اور بلا کے ان کا ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ کے ہاتھ میں دے کے فرمایا کہ میرے بعد ماں بھی تم ہو، باپ بھی تم ہو، بس میں خدیجہ بس ایک ہی سوال کرتی ہوں کہ میرے ساتھ وعدہ کرو، میرے بعد زہرا کو کوئی رلائے گا نہیں، سیدہ کو کوئی رلائے گا نہیں۔ رسول اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہاں جب تک میں زندہ رہوں گا نا فاطمہ کو کوئی نہیں رلائے گا۔ کل کا دن جو گزرا ہے میرے بھائیو، زہرا کی آغوش ہے، رسول اللہ کا سر اقدس ہے، دروازے بطول پہ دستک ہوتی ہے، فاطمہ پوچھتی ہے کون ہو؟ کہا مسافر ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، اذن باریابی چاہتا ہوں۔ فرمایا میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے، پھر آ جانا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر تیسری مرتبہ جب دستک ہوئی تو بی بی ذرا ناراض بھی ہوئی، اور فرمایا میں نے نہیں کہا میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے، پھر کبھی آ جانا؟ اور اس کے ساتھ ہی بطول کی آنکھوں سے گرم آنسو نکلے، رسول اللہ کے چہرے پہ گرے۔ آزاد رسول اللہ نے فوراً آنکھیں کھولی اور بے ساختہ کہا فاطمہ تجھے میری زندگی میں کس نے رلا دیا؟ جب بتایا نا بابا اس طرح ایک شخص بار بار دستک دے رہا ہے
تو فرماتے ہیں تم جانتی نہیں ہو فاطمہ یہ کون ہے؟ یہ عزرائیل ہے، اس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی، یہ تیرے گھر کی عظمت ہے کہ موت کا فرشتہ بھی تیری اجازت کے بغیر تیرے گھر میں قدم نہیں رکھ رہا۔ وہ عزادارو یہ کل 28 سفر کی بات ہے اور 7 ربیع الاول، کتنے دن گزرے؟ مسلمان بطول کو بابا کا پرسہ دینے کے لیے در بطول پر جب آئے تھے آگ اور لکڑیاں لے کر آئے تھے، اور جب بطول دروازے کے پیچھے آئی تھی نا تو کسی نے کہا کہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں دے، تو کسی نے کہا اس میں تو رسول کی بیٹی فاطمہ بھی ہے، کہا بھلا کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ تو عزادارو ایک ہجوم جو ہے حملہ آور ہوا، گھر سے آگ کے شعلے بلند ہوئے، رسول کی بیٹی در و دیوار کے درمیان پس گئی، پیٹ میں حضرت محسن تھے شہید ہو گئے، جناب زہرا بے ہوش ہو کے گر گئی، پورا دروازہ آپ کے اوپر آ گرا، ایک ہجوم دروازے کو رونگ تو وہ اندر چلا گیا۔ ایت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں زہرا کی ایک پسلی نہیں سینے کی ساریاں پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، اور جس کو سینے میں درد ہو نا اس کے لیے سانس کے ساتھ شدت کا درد اور تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا جب تک بطول زندہ رہی ہے ہر سانس کے ساتھ تڑپ جاتی تھی۔ خدا جانے بابا کے بعد 3 مہینے بطول نے کس طرح مصیبت میں گزارے تھے۔ عزادارو وہ مظلومہ کہ جس کو پرسہ دینے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا، دونوں ماں بیٹیاں آپس میں گلے لگ کے روتی تھی۔ ایک دن جب مسلمانوں نے دستک دین علی گئے اور واپس آئے تو فاطمہ نے بے ساختہ پوچھا کیا مدینہ والے مجھے بابا کا پرسہ دینے کے لیے آئے تھے؟ نہیں فاطمہ آئے تھے۔ فاطمہ سے کہو رونا بند کر دے۔ جب فاطمہ روتی ہے نا در دیوار ہل جاتے ہمارے سکون و چین میں خلل واقع ہوتا ہے۔ یہ سننا تھا عزادارو۔ فاطمہ نے 3 دکھ بھرے جملے کہے، ابو الحسن کو کہہ دو غصب حقی فصبرتو، میرا پدک چھین لیا میں چپ کر گئی، قتل محسنی فصبرتو، میرے محسن بیٹے کو تم نے شہید کر دیا میں چپ کر گئی، کاسر ازلائی فصبرتو، تم نے میری پسلیاں توڑ دی میں چپ کر گئی۔ خدا کی قسم بابا کے غم میں رونے سے چپ نہیں کروں گی۔ اور یہی وجہ زن گرامی خدا کی قسم آج بھی زائرین سے پوچھئے جنت البقیع میں جب بطول کی اجڑی قبر کے پاس جا کے زوار رو رو کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ حاجی صاحب بتاؤ فاطمہ کی قبر کون سی؟ فاتح غیب سے آواز کانوں سے ٹکراتے کہ بطول آج بھی کہہ رہی ہے صبت علیہ مصائبون لو انہا صبت علیہ بسر علیہ، بابا مجھ پہ اتنے ظلم اٹھائے گئے۔ اور تیسرا جنازہ جس کی شبیہ آپ ابھی اٹھائیں گے، رسول کی بیٹی کا بڑا بیٹا، رسول کا نواسا، جنت کے جوانوں کا سردار، کریم اہل بیت، جس کو لوگ گالیاں دیتے تھے نا وہ گالیوں کے بدلے میں پوچھتا تھا بھوکی ہو تو کھانا کھلا دو، لباس نہیں تو لباس دے دو، ذات راہ لیے تو وہ پیش کر دو۔ جی وہ حسن جو حسن کریم مشہور تھا جس کو رسول اللہ نے فرمایا تھا حسن میرا بیٹا سید ہے، اس کو بابا کے بعد کتنی مرتبہ زہر دیا گیا۔ قصور کیا تھا؟ بطول کا بیٹا تھا، قصور کیا تھا؟ رسول کا نواسا تھا، قصور کیا تھا؟ زہرا کا بیٹا تھا۔ امیر شام نے 1 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ زہر دلایا، لیکن کل جو زہر دیا گیا نا یہ روم سے خصوصی طور پر بنوایا گیا تھا، روم سے شام پہنچا تھا، شام سے مدینہ بھیجا گیا، اور وہ زہر تھا جس کے بارے میں بعض خطبہ یہ کہتے ہیں یہ پہاڑوں کو جب توڑنا ہوتا تھا نا تو ان میں سوراخ کر کے ڈالا جاتا تھا، اس سے پہاڑ پھٹ جاتے تھے۔ جب یہ زہر حسن ابن علی کو دیا گیا نا 1 گھونٹ ہی پانی اور شربت کا پیا ہوگا، جودہ ملونہ کہتی ہے اور پانی پی لو، فرمایا تیرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو جائے گا۔ عزادر کل کی رات حسن نے تڑپ کے گزاری تھی اور اپنے بیٹے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ جاؤ میری بہنوں کو جا کے خبر کر کے آؤ۔ جب جناب ام فروہ جانے لگی جن کا نام رملہ ذکر کیا جاتا ہے تو پھر جناب قاسم کہتے ہیں اماں تم رک جاؤ، تم میرے بابا کی تیمارداری کرو، میں اپنے چچاؤں کو بلا کے لاتا ہوں۔ جب چلے نا تو پھر کہتے ہیں اماں مجھے یہ تو بتاؤ میں نے کبھی موت کی خبر نہیں دی، میں نے کہنا کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ حسین ہم تیرے بھائی کو یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ کہا کیوں؟
भाई भी मेरा, नाना भी मेरा, मेरे भाई को दफन क्यों नहीं आने देते? अज़ादरो इतने में एक मलाउन इशारा करता है और तीरों की बारिश शुरू हो जाती है। हसन मजलूम के जनाजे पे तीर बरसना शुरू होते हैं। अज़ादरो जब तीर बरसते देखे ना हमारे बनी हाशिम ने, दौड़ते हुए घर गए, न्याम से तलवार निकाली, तलवार निकाल के जब चलने लगी ना, ज़ैनब पूछती रही अब्बास खैर तो है? कहा आजादी खैर होती तो मैं तलवार लेने आता। अज़ादरो गाजी तलवार लेके रोज़ा रसूल की तरफ दौड़े हुए आ रहे हैं। किसी ने हुसैन को बता दिया कि अब्बास तलवार लेके आ गए। अज़ादरो हुसैन ने हसन का जनाजा छोड़ दिया, जाकर अब्बास से कहा अब्बास जंग नहीं कर रही। अज़ादरो अब्बास बैठ गए, रो के कहते भैया आका तुमने मुझे जंग से मना कर दिया है, अभी थोड़ी देर के बाद जब ये तीरों भरा जनाजा वापस जाएगा ना, और ज़ैनब व कुलसूम ने पूछ लिया अब्बास तू भी मौजूद था, तेरे होते हुए मेरे भाई के जनाजों पे तीर। अज़ादरो कायनात के वाहिद मजलूम हसन का ये जनाजा है जो एक मरतबा घर से गया, फिर दोबारा जब वापस आया तो वही ज़ैनब जो पहले जिगर के टुकड़े हाथों पे ले रही थी, हसन के जनाजे से तीर निकाल रही थी और सोच रही थी कि मां ने ये वसीयत की थी ज़ैनब हसन भाई के लिए 2 कफन बनाना। कहती थी कफन तो एक पहनाया जाता है, 2 क्यों? कि उस वक्त मुझे माँ की वसीयत याद आ गई कि माँ जानती थी कि मेरे हसन के जनाजे पे तीर बरसेंगे, पहला कफन खून आलूद हो जाएगा। अज़ादरो कफन पहनाया गया, खुश नसीब है हसन जिसे दोबारा भी कफन पहनाया गया। और ज़ैनब कहती जब 11 मुहर्रम को मैं करबला मक्तल पे खड़ी हुसैन का बेगौर काफन लाशा देख रही थी ना, तो फिर मुझे माँ की वसीयत याद आ गई कि माँ ने मुझे हुसैन के कफन के लिए कोई नहीं कहा था, मेरी माँ जानती थी कि मैं हुसैन को कफन नहीं पहना सकूंगी। अज़ादरो हसन का जनाजा, तीरों भरा जनाजा, कितना मजलूम खानदान है बतूल का। एक बेटे के जनाजे पे तीर बरसे, दूसरे बेटे का जनाजा तीरों पे खड़ा रहा। आओ शियो आओ हसन के जनाजे को कंधा देकर ज़हरा को पुरसा दो, रसूलुल्लाह को पुरसा दो कि तेरे जन्नत के जवानों का सरदार सैयद हसन जिसका जनाजा उठाया तो गया लेकिन तीरों की बारिश में उठाया गया। वाह हसना वाह शहीदा। रास्ता दो Bana